الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ ایک علامت جو آج کل گردش کر رہی ہے وہ کرونا وائرس ہے۔ اس کا کوئی شرعی علاج اور شرعی حل ہے یا نہیں؟ اس وقت پاکستان کی عوام اس قدر ڈر چکی ہے کہ اس وائرس کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے، قرآن و حدیث میں بھی کوئی اس کا حل ہے یا نہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جناب آپ احتیاط کریں اور ڈاکٹری ہدایات پر آپ عمل کریں۔ جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس کے مطابق آپ احتیاط برتیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کی حالت پہ حیرت ہے کہ غیر مسلم وہ تو ان چیزوں سے بہت ڈرتے ہیں، مسلمانوں کا اس وائرس سے ڈرنا یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس قدر ڈر چکے ہیں کہ ایمان اور توکل جو مسلمان کی پہچان ہے اور مسلمان کی علامت ہے، وہ توکل کہاں گیا؟ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کہاں گیا؟ اللہ کی قدرت جو قرآن میں بار بار اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ اس وائرس کو بھی ختم کرنے والا ہے، اللہ جل جلالہ بیماریوں کو ختم کرنے پر قادر ہے، اللہ پریشانیوں کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ مسلمان اس قدر دل و دماغ کی تختی پہ ایمان کی چھاپ کی بجائے اسباب کی چھاپ لگائے ہوئے ہے۔ کیا بنے گا؟ اب کیا ہوگا؟ اب پاکستان میں موتیں ہوں گی اور وہ وائرس مجھ تک پہنچ آیا تو میرا کیا بنے گا؟ میری تو موت آ گئی، میں تو مر جاؤں گا۔ یہ حالات ہیں۔ غیر مسلم بھی اس سے ڈر رہا ہے اور مسلمان بھی اس سے ڈر رہا ہے۔ یہ مسلمان کی کیفیت بہت تشویشناک ہے اور افسوس کی صورت ہے کہ دیکھو ہمارا توکل کہاں گیا، ہمارا بھروسہ اللہ پر کہاں گیا؟ ہم لوگ بھی ظاہر بین بن گئے، ہم لوگ بھی صرف اسباب کو دیکھنے والے بن گئے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان ہو چکا ہے کمزور، اور جب ایمان ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو پھر توکل بھی ختم ہو جاتا ہے۔
اور توکل کیا پھر پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس جہان میں اگر کسی کو توکل کی نعمت نصیب ہو جائے وہ آدمی ذہنی طور پر پریشان ہونا ختم کر دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو کچھ ہوگا من جانب اللہ ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ایک دو بیمار اگر پورے ملک میں اس وائرس کے پائے گئے ہیں تو پورا ملک پریشان ہو گیا ہے ہمارا کیا ہوگا؟ وہ دو تو وہ ہیں اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تیسرا نشانہ اس وائرس کا میں ہوں، یہ سیدھا میری طرف آئے گا۔ اگر وہ بیمار دو کراچی میں پڑے ہیں تو تیسرا وائرس سیدھا ملتان میری طرف آئے گا۔ یہ حالت ہو گئی ہماری ضعیف اور کمزور حالت ہو گئی، یعنی اللہ کی طرف کسی قسم کی کوئی توجہ نہ رہی۔ تو یہ یاد رکھیں اگر یہی کیفیت رہی تو آپ ایک لمحہ بھی اس دنیا میں آرام سے نہیں گزار سکتے، آپ کو چین نصیب نہیں ہو سکتا، آپ کو اضطراب ہی اضطراب ہوگا، آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اور اگر ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ توکل کی دولت نصیب ہو جائے، اس کے بارے میں قرآن کریم کی آیت سورۃ الطلاق پہلا رکوع ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، وہ شخص جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہوگا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہ کرے، نہیں، اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے، آپ کی نظر صرف اسباب پر نہ رہے۔ فرمایا جو شخص بھی اللہ پر توکل کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اس بندے کو کافی ہو جائے گا۔ یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اب یہ کرونا وائرس کیا، اس قسم کی وبائیں تو پہلے بھی پھیلتی رہیں، طاعون کی بیماری، طاعون کی بیماری حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے اور ہدایات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں طاعون کی بیماری آ جائے وہاں دوسرے لوگ نہ جائیں اور وہاں کا آدمی وہاں سے باہر نہ نکلے، اسی علاقے میں رہے۔ اور طاعون کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو مومن، کافر کو تو کبھی شہادت نصیب نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں جو آدمی فوت ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اب کرونا وائرس آ بھی جائے، مومن کو لگ بھی جائے اور موت بھی واقع ہو جائے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں نے بندے کو مارنا ہے، موت آ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ شہادت مل جائے گی، یعنی کہ شہادت مل جائے گی۔ اور یہ ہے یعنی کیا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی حیران کن صورتحال ہے کہ نہ مسجد کی طرف توجہ ہے، نہ اللہ کی طرف توجہ ہے، نہ دین کی طرف توجہ ہے، نہ شریعت کی طرف توجہ ہے۔ البتہ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کی، وہ عرض کرنے کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنی وبائیں اور مصیبتیں آتی ہیں ان کا سبب ہوتا ہے بندوں کا گناہ، اور اس دور میں سب سے جو بڑا گناہ اس وقت ہو رہا ہے وہ گناہ فحاشی کا ہے۔ وہ فحاشی اس موبائل کے ذریعے عام ہو گئی ہے، ہر گھر میں ہو گئی ہے، ہر جگہ ہو گئی ہے، کوئی جگہ اس سے پاک نہ رہی، کوئی جگہ اس سے پاک نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ بے حیائی والی چیزیں پھیلیں گی تو اللہ کی طرف سے سزا میں بھی پھر ایسی صورتیں سامنے آئیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فحاشی کے گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ختم کرنے کی ہم دعوت دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ جاری رکھیں۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا ہے ایک سال تھا، بہت عجیب سال گزرا، اور اس سال میں اتنی وبائیں اور مصیبتیں آئیں جگہ جگہ پہ، حتیٰ کہ کہیں جانور مر رہے ہیں اور جنگل میں جانور مر رہے ہیں۔ اب جنگل کے جانور بھی مر گئے، بہت ساری تعداد میں مر گئے، اور جو گھریلو جانور تھے وہ بھی مر گئے۔ اب گھریلو جانور جب فوت ہوئے تو دودھ کے لیے کوئی جانور نہیں ملتا اور گھی مکھن کے لیے کوئی جانور نہیں ملتا،
کھانے کے لیے گوشت کے لیے جانور نہیں تو جانور بہت فوت ہوئے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ المقتدی بامر اللہ، وہ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ نے سرکاری طور پر ایک اعلان کروایا۔ تو وہ اعلان کیا تھا؟ آج اگر اس بادشاہ کے اعلان کے مطابق ہمارے یہ بادشاہ بھی اعلان کر دیں تو امید ہے یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ وہ وبا کیا تھی وہ تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ جگہ جگہ طرح طرح کی مصیبتیں، لیکن ختم کیسی ہوئی؟ فرمایا اس بادشاہ نے کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زیادہ سے زیادہ شروع کر دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کر دیں گے۔ جہاں آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کریں، جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں مسجد میں آؤ، وہاں ایک اور دعوت بھی چلاؤ ساتھ ساتھ، کیا کہ یہ موبائل پر جو فحاشی اور عریانی دیکھی جاتی ہے اس فحاشی اور عریانی کو ختم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ اس وقت سزا دینے پہ اللہ بالکل تیار ہو جاتے ہیں جس وقت بندہ بے حیائی کا کام کرتا ہے، جس وقت عریانی اور فحاشی پھیلتی ہے اس وقت وبائیں پھیل جاتی ہیں، اس وقت مصیبتیں پھیل جاتی ہیں۔ فرمایا جس معاشرے میں زنا عام ہوگا اس میں بیماریاں عام ہوں گی، معاشرے میں بیماری پھیل جائے گی۔ تو یہ جو وائرس ہے یہ وائرس بھی یاد رکھیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ جس مسجد میں جاؤ مولویوں کا ایسے خطاب ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس بیماری کا، اس وائرس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے بچا لیں، ہم اپنے آپ کو روکیں، اپنے نوجوانوں کو منع کریں کہ غلط استعمال نہ کریں آپ موبائل کا اور غلط چیزیں آپ نہ دیکھا کریں۔ اگر آج بھی ہمارا یہ معاشرہ پاکستانی قوم اس بات سے ایک ہی گناہ سے توبہ کر لینا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ملک سے یہ وائرس بالکل ختم ہو جائے گا، اللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اس لیے وائرس کی کیا مجال ہے کہ یہ وائرس ہمارے اوپر حملہ آور ہو اور یہ ہمیں بیمار کرے؟ بیماری بھی اللہ کی جانب سے اور صحت بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے کچھ ہمارا قصور ہے، ہمارا جرم ہے اور ہم لوگ مجرم ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ، بلکہ آج کل تو امتیاز ختم کر دو، آج کل یہ گندی چیز عام ہو گئی ہے۔ فحاشی جہاں ہوگی یاد رکھیں وہاں پر اللہ کی طرف سے عذاب ہی عذاب آئے گا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، توکل کریں، آپ نفل پڑھیں، آپ توبہ کریں، آپ استغفار کریں، اور بیماری جو آئی ہوئی بیماری ہے اگر اس کو بھی ختم کرنا ہے یا کسی بھی بیماری کا اندیشہ ہے یا مصیبت کا اندیشہ ہے، آئی نہیں ہے لیکن آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ شاید یہ آ نہ جائے، اس کے بارے میں حدیث میں ایک عمل موجود ہے، وہ عمل بھی شروع کر دیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل تھوڑا سا کڑوا ہے، وہ عمل جو ہے وہ آپ کو میٹھا میٹھا نہیں لگے گا، ادھر میٹھی میٹھی باتیں کم ہیں، تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ آیا کہ الصدقۃ تدفع میتۃ السوء اور الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے، صدقہ، یہ صدقہ، خیرات، صدقہ، ایک تو تم رواجی صدقے کرتے ہو نا، خیرات کرتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو رواج ہے، وہ تو رواج ہے۔ سفر میں آپ نے کالے چنے بانٹنا شروع کر دیے اور ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نیاز شروع کر دی، اور کوئی مر گیا تو ہر جمعراتیں شروع کر دی، ختم پڑھوانے شروع کر دیے، 40واں ہو رہا ہے، برسی ہو رہی ہے، یعنی فلانا، یہ تمہارا رواج ہے۔ ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، صرف پیسہ ضائع کرنا ہے، بیادری کو خوش کرنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آپ اپنی بیادری کو کبھی بھی خوش
نہیں کر سکتے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے تم اپنے جسم کا گوشت کاٹ کے نا، اس کے کباب بنا کے تم اپنے رشتہ داروں کو کھلا دو تو رشتہ دار آخر میں یہ کہیں گے کیا اس میں نمک تھوڑا تھا. کبھی بھی برادری راضی نہیں ہوگی. اس لیے کیوں نہ زندگی کا رخ ہی موڑ لیا جائے، کیا وہ کام کریں کہ جس کام سے ہمارا رب راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. برادری نے تو کبھی راضی ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لکھ لیں آپ. اس لیے بھائی ابا جی فوت ہو گئے، اب میں کل خانی نہ کروں، ختم نہ دلواؤں، جمعراتیں نہ کروں، برادری کیا کہے گی؟ اتنے کنجوس ہو گئے، اتنے بیٹے، اتنا مال چھوڑ گیا، واہ واہ، اب یہ کیا کہیں گے؟ سارے کنجوس بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. یہ یاد رکھے، بعض لوگوں کو عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ جب سے ہم پیدا ہوئے یہ کل خانی، یہ ختم، یہ چالیسویں، یہ برسیاں ہوتی آ رہی ہیں، ان سے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. یہ وہ صدقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ، صدقہ کیا ہے؟ کوئی دن متعین نہ ہو، کوئی رات متعین نہ ہو، اور کسی قسم کا کوئی موقع نہ ہو. بس آپ کو اگر گھر میں بیماری، کوئی بیمار ہو چکا ہے، اس نیت سے کہ فلانا بیمار ہے اور میں جو ہے صدقہ کر رہا ہوں، یا جی کیا ویسے اللہ کے نام پہ میں خیرات کر رہا ہوں تاکہ کوئی بیماری ہمارے گھر میں داخل ہی نہ ہو، تو صدقہ جو صحیح طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ آئی ہوئی مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کسی مصیبت کو آنے نہیں دیتے. یہ ہے صدقہ. دو باتیں یاد رکھیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ کی تقدیر پر ہمارا پورا ایمان ہو. ہر اچھی بری تقدیر کا فیصلہ میرے رب نے کرنا ہے اور رب کر چکا ہے فیصلے. اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرنا ہے. اور تیسری چیز دعائیں، مسنون دعائیں ہیں. اگر آپ وہ دعائیں پڑھ لینا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے. ایک حدیث میں مختصر دعا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الذی، اس ذات، اس ہستی، اس اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ، جس کی نام کی برکت سے لا یضر، کوئی چیز بھی تکلیف نہیں دے سکتی. اس کے نام کی برکت. کس کے نام کی برکت؟ اللہ کے. بولیں جی، کس کے نام کی برکت؟ اللہ کے نام کی برکت. کوئی چیز بھی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں ہو کوئی چیز یا زمین میں ہو کوئی چیز. یہ وائرس آسمان میں تو نہیں پہنچا نا، ابھی زمین پر ہے نا. لیکن حدیث میں دیکھیں آپ، کیا کوئی چیز آسمان کی، کوئی چیز زمین کی ایسی نہیں کہ اللہ کا نام لو، اللہ کے نام کی برکت سے وہ تمہیں تکلیف دے جائے. اللہ کا نام جہاں لیا جائے گا، فرمایا آسمان اور زمین کی کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی. تو یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ پابندی سے کوئی بندہ اس کو پڑھے. ایک محدث تھے، وہ حدیث یہ بیان کیا کرتے، لوگوں کو خود بھی پڑھا کرتے تھے. ایک دن ان کو بچھو نے کاٹ لیا تو لوگوں نے کہا آپ تو ہمیں کہتے تھے یہ فلانی دعا پڑھی جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو بچھو نے کاٹ لیا. فرمایا ہاں میں صحیح کہتا تھا، اللہ کے نبی کی حدیث بالکل سچ ہے، برحق ہے. یہ یاد رکھو کہ بچھو نے مجھے اس دن کاٹا ہے جس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. بچھو کو طاقت نہیں ہے کہ آ کر کاٹے. میں تو کہتا ہوں ہمیں ادھر قرآن و حدیث کی طرف آنا چاہیے. اس نعمت سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. اور آج بھی ہمارا یقین ہے 3 مرتبہ یہ دعا صبح اور 3 مرتبہ شام کو جو بندہ پڑھے گا
اگر وہ کسی وائرس میں، یہ تو کرونا وائرس ہے، اگر وہ کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس کو تکلیف دے جائے، مجھے آ کر کہیں، انشاءاللہ مجھے یقین ہے 100% اللہ اپنے نبی کی حدیث کی برکت سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ اور عزیز۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ مولوی صاحب آپ تو یہاں تقریر کر کے چلے جائیں گے، ہمیں یہ دعا کون بتائے گا، لکھ کر کون دے گا؟ تو آپ کا یہ امام جو جمعہ پڑھائے گا اس کو یہ دعا آتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہم نے آپ کے لیے امام ایسے نہیں رکھے کہ جن کو کوئی دعا بھی نہ آئے، ہم نے مشورے سے منتخب کیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک کلمہ ایسا میرے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام جو پڑھے گا، صبح پڑھے گا تو شام تک، شام کو پڑھے گا تو صبح تک، اللہ اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ وہ کلمہ آپ سب کو آتا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو آتا ہے، میں پڑھوں گا آپ کہیں گے ہاں یہ تو ہمیں آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ تو سب کو آتا ہے نا، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام، آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کو وظیفہ بنائیں۔ صبح پڑھیں گے 10 مرتبہ تو شام تک حفاظت، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک حفاظت۔ اور اگر ہو سکے تو ایک تیسری چیز بھی بتاتا جاؤں، آخری جو قل ہے نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر سورت کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ یہ نہیں کہ صرف وائرس سے حفاظت فرمائیں گے، یا اللہ تعالی آپ کو اور بیماری سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔